بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضر خدمت و درس حدیث کے ساتھ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الایمان بضع وسبعون شعبہ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذی عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی 70 سے زائد شاخیں ہیں، جس میں سے افضل ترین شاخ وہ لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے۔ مراد پورا کلمہ طیبہ ہے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا ہے۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيق، اور چھوٹی سے چھوٹی شاخ وہ راستے سے تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹا دینا ہے۔ اور فرمایا کہ حیا یہ ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے۔ یہ ہے کہ ایمان کا اعلیٰ ترین درجہ وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دینی ہے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینی ہے۔ اور اس کے بعد ایمان کی بے شمار شاخیں ہیں، 70 سے زائد شاخیں ہیں، اور ان میں سے ادنی ترین شاخ کم از کم جو درجہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان راستے سے تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹا دے۔ جب ہم راستوں پر سفر کرتے ہیں، نکلتے ہیں، تو کسی بھی قسم کی اذیت دینے والی چیز، تکلیف دینے والی چیز ہو تو ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم ان چیزوں کو راستوں سے ہٹا دیں۔ کوئی جھاڑی، کانٹا، پتھر، تو ایک مسلمانوں کے معاشرے میں سڑکوں کا آلودہ ہونا، راستوں کا پراگندہ ہونا، راستوں میں کانٹے جھاڑیاں ہونا، سیوریج کا بہتا ہوا آنا، پانی کا پھیلا ہوا ہونا، اس طرح کی جتنی بھی ناپسندیدہ چیزیں ایک مسلم معاشرے کا تقاضا بالکل بھی نہیں ہے۔ مسلمانوں کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے راستوں کو، گلی محلوں کو صاف ستھرا رکھیں، اور یہ بات ہمارا ایمان، ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، یہ تو اس کا اعلیٰ ترین معیار ہے۔ اب کم از کم ایمان کا تقاضا وہ یہ ہے کہ آپ اپنی گلی محلے کو، اپنے راستوں کو صاف ستھرا اور پاکیزہ رکھیں، راستوں میں تکلیف دینے والی چیزوں کو راستوں سے ہٹا دیں۔ جو دین راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو برداشت نہیں کرتا، وہ گھروں میں اور دیگر جگہوں پر تکلیف دینے والی چیزوں کو کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ والسلام علیکم۔